اللہ سبحانہ و تعالی الوارث ہے، اس کی معانی بتلاتے ہوئے مشہور عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے اچھے واعظ ہیں، معتبر عالم دین ہیں اور دل کو پگھلا دینے والی گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ، شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ایک بڑے عالم دین کے فرزند بھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے فقہ الاسماء الحسنی، اس میں الوارثوں کے تحت لکھتے ہیں وہ کہ معنی الوارث کا معنی یہ ہے کہ یعنی الباقی بعد فناء الخلق، کہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اس کی مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ذات باقی رہے گی۔ فَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ زَائِلٌ وَكُلُّ مَنْ عَدَاهُ فَانٍ وَهُوَ جَلَّ وَعَلَا الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْبَاقِي الَّذِي لَا يَزُولُ إِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمُنْتَهَى وَإِلَيْهِ الْمَآلُ وَالْمَصِيرُ وَيَرِثُ تَبَارَكَ الْخَلْقَ أَجْمَعِينَ لِأَنَّهُ بَاقٍ وَهُمْ فَانُونَ وَدَائِمٌ وَهُمْ زَائِلُونَ، یہ معنی انہوں نے بتلایا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، سب فنا ہونے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں، تو سب چھوڑ چھاڑ کے ہی جانے والے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز لے کے جانے والے نہیں ہیں، سب وہ اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت رہے گی، سب چیزیں وہ اللہ رب العالمین ہی کی تھیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آئیں گی۔ اس معنی میں اللہ رب العالمین الوارث ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر عظیم ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قدیر ہے، اللہ رب العالمین وهو القاہر فوق عبادی، اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، اللہ رب العالمین یعنی اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ وہ دیتا ہے وقتی طور پر اور پھر اپنا ایک نام رکھتا ہے الوارث، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ سب چیزیں اسی کی طرف آئیں گی لوٹ کے۔ یہ آسان بات نہیں، ایک مخلوق ایسی گفتگو نہیں کر سکتی ہے، انسان چاہے کتنا بھی بڑا ہو وہ ایسی بات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذاتی اختیارات نہیں ہو سکتے، وہ اپنے بیس پہ نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے کروڑ پتی لوگ اگر انہیں اولاد نہیں ہوتی ہے تو اتنا سرمایہ رکھ کر کے وہ روتے بیٹھتے ہیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کس کو دے کے جائیں، کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں، کبھی یہاں وہاں پھیلا کے چلے جاتے ہیں، اتنا انہیں درد ہوتا ہے، لیکن رب العالمین سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ الوارث ہے، یعنی سب چھوڑ کے جائیں گے، سب منتقل ہو کے رب العالمین کی طرف آنے والی چیز ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین یعنی اہل اسلام کو خصوصی طور پر سبوں کو اللہ رب العالمین انفاق پہ ابھارتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے اس کا، خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس نقطے کو سامنے رکھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو مال چھوڑ کے جانا پڑے گا، آپ کے حق میں نہیں رہے گا مال، وہ آپ کسی کو وارث بنا کے ہی جائیں گے، بہتر ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے اختیارات میں ہے، کچھ خرچ کر دو، ورنہ پھر اس مال کا کوئی اور وارث بنے گا۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب خرچ کیجئے اپنے اپنے مال میں سے، اس لیے کہ سب کو دنیا چھوڑ کے جانی ہے، مال تو لوٹ کے ادھر ہی آئے گا، اللہ ہی کی طرف ساری چیزیں آئیں گی۔ اللہ نے آپ کے لیے وقتی طور پر کچھ دیا ہے تو کچھ کر لیجئے، اصل وارث تو میں ہوں، سب چیزیں تو مجھ کی طرف، میری طرف ہی لوٹ کے آنی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ہم نے آپ کو جو وقتی طور پر کچھ عطا کیے ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر لیں، اپنی آخرت کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اب اپنی جنت بنا لیجئے، اس لیے کہ سب لوٹ کے اس ذات کی طرف آنے والی ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں الوارث ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھو فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم سے قبل کے جو لوگ تھے تمہارے آباء و اجداد، ان کے مال کو ان کے انتقال کے بعد تم وارث بنے اس کے، یا کئی قومیں تھیں وہ قومیں اس دنیا سے چلی گئی تو ان قوموں پر، ان جگہوں پر، ان زمینوں پر، ان جائیداد پر آپ نے اپنا قبضہ کیا، آپ اس کے مالک بنے۔ ابھی تو ظاہر بات ہے جب تم کسی کے مال کے مالک بن رہے ہیں تو تمہارے بھی مال کا کوئی اور مالک بنے گا تمہارے بعد والا، تو بہتر یہی ہے کہ تم خرچ کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
دو آیتوں کے بعد وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی اصل وراثت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ تمہارے پاس 2 روپے ہیں، چھوڑ کے جانا ہے تم کو، تمہارے بعد والا ہی لے گا، وہ بہتر ہے کہ ان 2 روپے میں تم جنت لے لو، اپنی جنت حاصل کر لو۔ تمہارے بعد والے کو ہم جو دیں گے وہ پیسے، وہ بھی چھوڑ کے جائے گا، حقیقی معنوں میں وہ چیز لوٹ کے ہماری طرف ہی آئے گی وہ، اس لیے کہ هو الاول والآخر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے، یعنی الباقی الدائم۔ تو خرچ کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو منافقین ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیتے تھے، ان سے متعلق اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی سورہ آل عمران میں اواخر میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کس معنی میں؟ یعنی وہ مال انہی کے پاس رہے گا، کر دیں گے تو خرچ ہو جائے گا، ایسے گمان کر کے مت جیو، بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے شر ہے، کیونکہ وہ پیسہ اس معنی میں بھی شر ہے کہ تم چھوڑ کے جائیں گے، تمہارے ساتھ نہیں جائے گا قبر میں، تم اپنے ساتھ لے کے بھی مرنے کے بعد اس پیسے سے تم کچھ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے، تمہارے بعد والے لوگوں میں چلا جائے گا پیسہ وہ، اور تم چونکہ ان پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کیے تو تمہارے لیے وہ شر ہے، وہ بل ہوا شر لہم۔ کس معنی میں شر ہے؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان کے بخل کی وجہ سے وہ چیز ان کے لیے طوق بن جائے گا جہنم کا۔ اللہ نے آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یعنی اللہ رب العالمین وارث ہے اور کل کائنات کی میراث اللہ رب العالمین ہی کی، یعنی منتقل ہو کے سب وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب معاملات لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ حقیقی وارث تو اللہ ہے رب العالمین، سب چیزیں اسی کی طرف منتقل ہو کے آتی ہیں، سب اسی کی ملکیت میں جائیں گی، اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین الباقی الدائم، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اسی لیے وہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الزہد والرقائق، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام سورۃ الکوثر کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم تو یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، قال وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمْ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا مال تو صرف اتنا ہی ہے جو تم نے کھایا، بس جو تمہارے پیٹ میں گئے، جو لقمے گئے نا، وہ تمہارا مال ہے، وہ دوسروں کا نہیں۔ جو تم نے پہنا اور جو تم نے اتنا پہنا کہ تم نے ہی اسے پرانا کر دیا پہن کے، وہ تمہارا مال ہے۔ تم نے صدقہ کر دیا کسی کو اور وہ چیز ہو گئی وہاں سے، بس وہ تمہارا مال ہے، بقیہ یہ تمہارا انتقال ہونے کے بعد یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام۔ آپ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے اس معنی میں بھی کہ زمین اور یہ جائیداد اور یہ سلطنتیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے وارث بنا دیتا ہے رب العالمین، یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہے۔